السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد سے بڑی اہم خبریں آ رہی ہیں اور اداروں کی جو عزت یا ساکھ بچی ہوئی تھی آج اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا گیا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی وکٹ سب سے پہلے اڑی ہے۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں کی ذمہ داری جسٹس طارق محمود جہانگیری کے سر ڈالی گئی تھی کہ آپ ان کی انویسٹیگیشن کریں کہ فارم 47 والا کون ہے، فارم 45 والا کون ہے۔ اب جیسے ہی جسٹس طارق محمود جہانگیری کسی نتیجے پر پہنچنے جا رہے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تو کوئی جھوٹا ثابت ہو گیا کہ فارم 47 کے جھرلو سے وہ جیتا ہوا ہے تو پھر اس کو جیل بھی جانا پڑے گا۔ اب ساری بدماشیاں کی دوڑیں لگ گئی کہ اب ہمارا بنے گا کیا۔ الیکشن کمیشن اس ساری 2 نمبری میں جو سہولت کاری کر رہا ہے، آج الیکشن کمیشن نے ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری سے الیکشن ٹریبیونل واپس لے لیا گیا ہے اور جسٹس ریٹائرڈ شکور پراچا جو پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والا جج ہے، اس کو اب کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اسلام آباد کے 3 حلقوں کا فیصلہ کریں۔ تو آج باقاعدہ اسلام آباد کے ایک نامور جج ان کو کلین بولڈ کر دیا گیا ہے۔ عامر فاروق کے ہوتے ہوئے میرے خیال سے یہی کچھ ہی ہو سکتا تھا۔ پھر سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت اور اس سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا بینچ اور اس آئینی بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان۔ وہاں پہ آج لاپتہ افراد کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی اور لطیف کھوسہ صاحب دلائل دے رہے تھے اور انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ دیکھیں اس وقت پورا ملک ڈیپ سٹیٹ بن چکا ہے، کچھ بھی کسی کے کنٹرول میں نہیں رہ گیا اور سب ڈیپ سٹیٹ اسٹیبلشمنٹ آپ کی کنٹرول کر رہی ہے اور کسی کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ سیریس معاملہ ہے۔ اسلام آباد میں گولیاں چلی ہیں، مذاق والی بات نہیں ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے 12 مرے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ 2 مرے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 1 مرا ہے، یا کوئی مذاق اڑائے کہ ٹک ٹاکیں بنا رہے تھے کوئی گولی نہیں چلی۔ یہ مذاق والا معاملہ نہیں ہے، یہ جانوروں کا معاشرہ نہیں ہے، یہ ملک ہے، ایٹمی ملک ہے۔ دنیا بہت آگے جا چکی ہے، دنیا آپ کو آبزرو کرتی ہے، دنیا آپ کو دیکھتی ہے۔ تماشا تھوڑی ہے کہ آپ جو کہیں وہی ہوگا۔ اب سپریم کورٹ کے اندر جسٹس جمال خان مندوخیل نے ان ساری باتوں کو جوتے کی نوک پر رکھا اور انہوں نے کہا کہ کھوسہ صاحب اس طرح کی باتیں مت کریں، یہاں پہ سیاسی باتیں مت کریں۔ یعنی کسی ملک کی سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کا وہ بینچ جس کے پاس سوموٹو کا اختیار ہے، جو اصل سپریم کورٹ بن چکی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سیاسی باتیں نہ کریں۔ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، یہ سیاسی باتیں ہیں، لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، اس پر کوئی آواز اٹھائے ملک کی سب سے بڑی عدالت میں تو وہ سیاسی بات ہے۔ پھر غیر سیاسی باتیں کر لیں، ایٹم بم بنانے کے فارمولوں پہ باتیں کریں، کلاشن کوف کیسے چلتی ہے، اس طرح کی غیر سیاسی باتیں کریں۔ یعنی یہ عجیب قسم کا جج ہے، عجیب قسم کے یہ لوگ ہیں۔ سیاسی اور غیر سیاسی ہوتا کیا ہے؟ آپ کی سپریم کورٹ سیاسی، آپ کی سپریم کورٹ ایک سیاسی پروسیس کے بعد وجود میں آئی، سیاسی پروسیس کے بعد آپ کی سپریم کورٹ مفلوج ہو گئی، اپاہج ہو گئی، لگڑی لولی ہو گئی۔ یہ سیاسی بات ہے۔ جو رہی صحیح کسر تھی وہ جسٹس مسرت ہلالی نے پوری کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اگر آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں تو پھر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کے لوگ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یعنی بجائے اس کے کہ جو اٹھانے والے ہیں آپ ان کے ہاتھ پکڑیں اور ان کی مذمت کریں، آپ عدالت ہیں، آپ مذمت نہ کریں، آپ ان کے خلاف ایکشن لیں۔ مسرت ہلالی یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں، قوت مدافعت بڑھائیں تاکہ آپ کو درد نہ ہو۔ یعنی آپ بیمار ہی نہیں ہوں گے، آپ مضبوط ہوں گے۔ تو یہ ہو رہا ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں۔ دوسری طرف آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ کی بھی ذرا خبر سن لیں۔ آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ میں آج فل کورٹ سماعت ہوئی ہے اور جو صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے اس کو آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے اڑا کر رکھ دیا۔ کیا صدارتی آرڈیننس تھا کہ کوئی بھی جلسہ کرنے سے پہلے، کوئی بھی احتجاج کرنے سے پہلے ڈپٹی کمشنر سے 1 ہفتہ پہلے اجازت لینی ہوگی۔ یعنی ڈپٹی صاحب چاہیں گے تو پھر ہی آپ احتجاج کر سکیں گے۔ تو آج آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے اس صدارتی آرڈیننس کو اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک دیا ہے اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنا آپ دیکھو۔ وہ جیسے بندیال صاحب نے کہا تھا کہ صبر کریں، اور جب ایک وکیل نے کہا تھا کہ مجھے اٹھا لیا گیا تھا تو بندیال صاحب نے کہا تھا کہ مشکل وقت ہے، صبر کریں۔ تو یہ اس وقت تماشا لگا ہوا ہے۔
پھر خبر یہ بھی آ رہی ہے، دعویٰ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر مسلسل، یعنی پہلے تو پی ٹی آئی والے پہنچ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہیں کہ عمران خان یہ پیغام دے رہے ہیں، لیکن اب خبر یہ آئی ہے، بلکہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ فیصل واڈا، سینیٹر فیصل واڈا، ترجمان، طاقتوروں کا ترجمان، وہ اڈیالہ جیل گئے ہیں 2 دن پہلے، اور فیصل واڈا کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور عمران خان سے کہا گیا ہے کہ آپ بشرا بی بی سے ڈسٹنس کر لیں اور آپ علی امین گنڈا پور کو بھی سائیڈ لائن کر دیں تو آپ کی رہائی ہو سکتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلے کئی دنوں سے فیصل واڈا مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ میں کرواؤں گا رہا خان کو، وہ ہمارا لیڈر ہے، جو بھی بازی لگانی پڑی وہ لگائیں گے، بشرا بی بی خان کو مروا دے گی، وہ مروا دے گا تو میں کرواؤں گا۔ لہٰذا خان کے ساتھ ملاقات کروائی گئی ہے فیصل واڈا کی، اور کہا گیا ہے کہ آپ ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں، ان سے آپ رستے جدا کر لیں، یعنی آپ اچھے بچے بن جائیں تو آپ کو ریلیف مل سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا اور بھی ملاقاتیں ہوئی فیصل واڈا کی، اور پھر پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کے ساتھ بھی فیصل واڈا کی ملاقاتیں ہوئی۔ لہٰذا مسلسل خان سے یہی آفر کی جا رہی ہے، یہی کہا جا رہا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں نتھیا گلی چلے جائیں، خاموشی اختیار کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ تو عمران خان کو ڈیلز مسلسل آفر ہو رہی ہیں، مختلف لوگوں کے ذریعے آفر ہو رہی ہیں، اور پھر خان تک وہ انفارمیشن بھی نہیں ہے۔ آج بھی ابھی تک عمران خان کی بہنوں کی ملاقات جو ہے وہ عمران خان سے نہیں ہو سکی، اور آج توشہ خانہ 2 کے حوالے سے بھی سماعت ہوئی، جو کہ اب 5 دسمبر تک کیس ملتوی ہو گیا ہے، بشرا بی بی آج بھی پیش نہیں ہو سکیں۔ سلمان صفدر نے آج دلائل دی اور وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی نے سرنڈر کر دیا ہے، نئے درج ہونے والے مقدمات کی ضمانت حاصل کرنے کے لیے وہ پشاور ہائی کورٹ گئی ہیں، لہٰذا اب وہ اگلی سماعت پر پیش ہو جائیں گے۔ اور پشاور ہائی کورٹ سے یہ خبر آ رہی ہے کہ بشرا بی بی کو 23 دسمبر تک ضمانت مل گئی ہے۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ توشہ خانہ 2 اور القادر ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی پیش ہوا کریں گی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ پھر پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی بھی دہشت گردی کے مقدمے میں 5,000 روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ عدالت نے انہیں شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ طاہر عباس سپرا نے سماعت کی۔ اچھا، ایک تو علی امین گنڈا پور کی آڈیو لیک ہوئی ہے، مہر شرافت ہیں، یہ فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے ہیں مریم نواز سے، تو ان کے ساتھ علی امین گنڈا پور کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، گنڈا پور جو ہیں، کہ آپ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں۔ ظاہر ہے تنقید تو گنڈا پور پہ ہو رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو پنجاب کی مختلف قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، یہ خود تو نکلتی نہیں ہے، خود نکلیں، نظر آئیں تو پھر کسی پر تنقید بھی کریں۔ خیر، گنڈا پور جذباتی آدمی ہیں تو آڈیو بھی ایسی ہی ہے، اور گنڈا پور نے آج بڑی پوزیشن واضح کی ہے کہ جو بشرا بی بی کے حوالے سے سوال اٹھائے جا رہے تھے، اور مشال یوسف زئی کو جو سسپینڈ کیا گیا، یعنی کابینہ سے نکالا گیا، اس حوالے سے گنڈا پور نے آج اپنی پوزیشن بڑی واضح کی۔ گنڈا پور کہتے ہیں کہ بشرا بی بی میرے کردار سے مطمئن ہے، میں نے انہیں گولیوں کی بوچھاڑ سے اسلام آباد سے نکالا ہے، حالانکہ گاڑی کے ٹائر پھٹ چکے تھے، اور بشرا بی بی ہماری عزت ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی عمران خان کی اہلیہ ہیں، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، ہر کوئی اپنا چورن بیچ رہا ہے، کسی نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ مشال یوسف زئی ایک ہی وقت میں حکومت اور بشرا بی بی کی ترجمان نہیں رہ سکتی، حکومتی عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے، اب وہ صرف بی بی کی ترجمان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا تو وہ بی بی کی ترجمان ہے یا پھر حکومت کی ترجمانی کر سکتی ہیں، لہٰذا ہم نے انہیں اب برطرف کر دیا ہے، اب وہ کھل کے ذرا بشرا بی بی کی ترجمانی کریں تو یہ بہتر ہوگا۔ تو اس وقت یہ صورتحال چلی ہوئی ہے، عمران خان کو مسلسل ڈیلز کی آفر ہو رہی ہے۔ فیصل واڈا کی ملاقات کا جیسا کہ میں نے ذکر کیا وہ ملاقات ہو چکی ہے۔ اب اس حوالے سے مزید آنے والے دنوں میں کیا تفصیلات ہوتی ہیں اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔